السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قرآن کریم کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں اور معمول کے مطابق ہم اپنی کلاس کے آغاز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ہم کسی اور حصے کی طرف جائیں گے۔ خاکسار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور درخواست ہے آپ سے کہ اسے میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار آپ سب کے سامنے ایک قاعدہ بیان کرے گا جسے حروف مدہ کا قاعدہ کہتے ہیں، اور یہ وہ قاعدہ ہے جو کہ عربی قواعد کی روح سے تمام قواعد کی جان ہے، یعنی اسے اگر ہم ریڑھ کی ہڈی بھی کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا، اور اگر اس قاعدے پہ ہم نے عبور حاصل کر لیا تو قرآن کریم کو باقی تلاوت کرنا اور پڑھنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیے یہ ہم نے بسم اللہ پڑھا ہے، بسم اللہ میں ہم صرف لمبا کریں گے یہ اللہ کی لام کو، کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ پھر ہم لمبا کریں گے میم کو، کیونکہ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اس کے بعد حیم کو، کیونکہ ہا کے نیچے زیر ہے، اور زیر کے بعد یہ ہے ساکن، سکون والی، جزم والی۔ تو کیا ثابت ہوا؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹی پیش، اس کو لمبا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ایک چیز تو آپ کو یاد ہونی چاہیے نا کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹی پیش، اس کے علاوہ صرف چند جگہ ہیں جہاں ہم لمبا کریں گے، اس کے علاوہ لمبا ہم نہیں کریں گے۔ مثلا جب بھی زیر کے بعد یہ آ جائے، زیر کے بعد یہ آ جائے ہم لمبا کریں گے۔ جب بھی یہ دیکھیں یہاں پر عالمین میں پھر زیر کے بعد یہ ہے، ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا لمبا کیا۔ الرحیم میں پھر زیر کے بعد یہ ہے، ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ یہ الحمدللہ میں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ عالمین میں عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش۔ اس کے علاوہ ابھی تک ہم نے ایک چیز پڑھی ہے، زیر کے بعد یہ، جب یہ آئے گی تو لمبا کریں گے۔ اسی بسم اللہ کو میں آپ کے سامنے پھر پڑھتا ہوں، اسے میرے ساتھ دہرائیے اور دیکھیں کہ میں یہ اللہ کی لا، یہ ما اور یہ حین کے علاوہ کہیں بھی لمبا نہیں کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل درست ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے، یہاں پر میں صرف اللہ کی یہ لا کو لمبا کروں گا، عین کی آ کو لمبا کروں گا کیونکہ کھڑی زبر ہے، می کو لمبا کروں گا کیونکہ زیر کے بعد یہ ہے، اور کہیں بھی لمبا میں نہیں کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آگے دیکھیں، ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں بھی ہم صرف میم کے اوپر لمبا کریں گے کیونکہ میم پہ کھڑی زبر ہے، حیم کو لمبا کریں گے کیونکہ ہا کے نیچے زیر ہے اور زیر کے بعد یہ ہے، اور کہیں لمبا نہیں ہوگا۔ یہاں ایک چیز ہم تھوڑی سی اور سیکھیں گے جو ہے ہا کا تلفظ۔ ہا
یہ رحمان میں اور رحیم میں ہا ہے، یہ جو ہے یہ والی، یہ حاکم والی ہے، اس کو ہمیشہ حلق سے ادا کرتے ہیں، ہا ہا۔ تو یہ دوسری ہے جو دو آنکھوں والی ہے ہوتی ہے، وہ جیسے یہ اللہ میں ہے، یہ اللہ کے لفظ میں اس کو ادا کرتے ہیں سینے سے، ہا ہا، یہ ہے ہا ہا ہا۔ اس میں ہمیں تلفظ میں کچھ فرق کرنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آگے اگلی آیت کو ہم پڑھیں گے، اس میں ہم پہلے میم کو لمبا کریں گے کیونکہ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور دی کو لمبا کریں گے کیونکہ یہ زیر کے بعد یہ آ گئی ہے، ما دی، اور کوئی بھی لمبا نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اگلی آیت میں دیکھیے، یہاں پہ ابھی ہم ایک قاعدہ لمبا کرنے کا تھوڑا سا اور سیکھیں گے، اگلے سٹیپ پہ جائیں گے، جو ہے زبر کے بعد الف، زیر کے بعد تھی یہ، زیر کے بعد یہ، زبر کے بعد الف، یہاں پہ دیکھیں زبر کے بعد الف آ گئی، یہاں پر پھر دیکھیں اس یاکا میں زبر کے بعد الف آ گئی، اور نستعین میں زیر کے بعد یہ آ گئی۔ جب بھی زبر کے بعد الف ہوگی یا زیر کے بعد یا ہوگی تو وہاں ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ اس کو پڑھیے میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ اہدنا الصراط میں دیکھیں میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ ہا اور ہا میں فرق کرنا چاہیے، یہ ہے ہا، اس کی آواز ہوتی ہے سینے سے ادا، ہا۔ تو ہا یہاں ہم لمبا کریں گے صرف اس را کو کیونکہ زبر کے بعد الف آ گئی، اور مستقیم کو کیونکہ کاف کے زیر کے بعد یہ آ گئی، اور ہم کہیں بھی لمبا نہیں کریں گے۔ میں پڑھتا ہوں، اسے میرے ساتھ دہرائیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے دیکھیے، آگے ہے ہم لمبا کریں گے را کو کیونکہ زبر کے بعد الف آ گئی، زی کو کیونکہ زیر کے بعد یہ آ گئی، اور کہیں بھی لمبا نہیں کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اگلا حصہ ہے، ہم دیکھیے اس کو دیکھتے ہیں، آخری حصے کو آیت کے۔ ہم نے ابھی تک پڑھا تھا زیر کے بعد یہ، زیر کے بعد یہ، زبر کے بعد الف دو، تیسرا ہے پیش کے بعد واو، پیش کے بعد واو۔ یہ بڑے نا سسٹمیٹکلی ان میں آپس میں سنکرونائزیشن ہے، دیکھیں نا، جس حرف پہ زبر ہو یہ رکھنے یاد رکھنے بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جس حرف پہ زبر ہو ہم اس کو تھوڑا سا آ پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے بعد الف آگے جو آ کرنے والی ہے۔ جس حرف کے نیچے زیر ہو وہ نیچے کو جاتا ہے کی، اور اس کے بعد یہ آگے جو کہ اس کو اور نیچے کو لے کے جائے گی۔
کوئی بھی چیز آپس میں اپوزٹ نہیں ہے، مخالف نہیں ہے، سملیرٹی ہے، ان میں دونوں میں آئن ہائٹ ہے۔ زو پہ دیکھیں یہ زوال کے اوپر ہے پیش، پیش کی آواز پہلے ہی گول ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھیں واو آگئی جو کہ اور گول کرتی ہے اس کی آواز کو، یعنی اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جو کہ یاد رکھنے کے لیے بڑا زیر لڑانا پڑے، یہ سب کچھ ایک سسٹم کے مطابق ہے کہ جہاں پہ آواز اوپر کو جا رہی ہے اس کے ساتھ الف جو کہ کھڑا ہے اوپر کو جا رہا ہے، جہاں آواز پہلے ہی زیر کے ذریعے نیچے جا رہی ہے وہاں ساتھ یہ لگا دی جو کہ آواز کو نیچے لے کے جانے والی ہے، جہاں آواز پیش کے ذریعے پہلے ہی گول ہو رہی ہے اس کے بعد واو آئے گا تو آواز کو اور گول کر لیں گے ورنہ آواز کو سادہ رکھیں گے۔ تو اس لیے اس میں یاد رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑا سا اگر آپ توجہ سے کام لیں تو انشاءاللہ اس کو آپ اچھی طرح کور کر سکتے ہیں۔ تو اس حصے میں دیکھیے اس میں ہم زو کو لمبا کریں گے حروف مدہ کے مطابق، زوال کے اوپر پیش ہے، بعد میں واو ہے، اور اس کے بعد ہم لمبا کریں گے زو کو کیونکہ زو پر بڑی مد ہے، اور لی کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ ہم اس کو جب ہم لمبا بڑی مد کے برابر لمبا کریں گے، لیکن اس کا کلیہ میں آپ کو آج سمجھاؤں گا کیونکہ ابھی آپ کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ورنہ زیادہ ہو جائے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ہماری آج کی کلاس کا اگلا حصہ معمول کے مطابق سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ بقرہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنا اور کی تشریح کرنا بھی ہے۔ تو ہم نے آج ترتیب کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ابھی ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا کچھ تشریح پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت میں سنا کہ بعض قواعد ہیں جن میں حروف کو لمبا کیا جاتا ہے، خاکسار آپ کے سامنے ان کو بار بار دہراتا رہے گا تاکہ آپ کی ان کی اچھی طرح پریکٹس ہو جائے۔ ابھی ہم یہ والذین سے لے کر بآیاتنا تک کو دیکھیں گے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم لمبا کریں گے زی کو کیونکہ زیر کے بعد یہ ہے، رو کو کیونکہ پیش کے بعد واو ہے، اور بو کو کیونکہ پیش کے بعد واو ہے، یا الف کو کیونکہ الف پہ کھڑی زبر ہے، یا پہ بھی کھڑی زبر ہے، اور نا کو کیونکہ نون کے اوپر زبر کے بعد الف ہے۔ تو ابھی ہم یہاں تک لمبا کریں گے، ہم پڑھیں گے، آپ اس کو میرے ساتھ ابھی دہرائیے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ جی بالکل درست ہے۔ ابھی ہم بآیاتنا سے لے کر النار تک پڑھیں گے، بلکہ یہ کذبوا سے شروع کریں گے۔ کذبوا میں دیکھیے بو کو لمبا کریں گے کیونکہ پیش کے بعد واو آ گئی، آ کیونکہ کھڑی زبر، یا پر بھی کھڑی زبر، نا کیونکہ زبر کے بعد الف اور چھوٹی مد بھی ہے، اولئک میں لام پہ کھڑی زبر کے بعد بڑی مد ہے، اور اصحاب میں ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، نار میں نون کے اوپر زبر کے بعد الف ہے، اس لیے یہاں لمبا ہوگی، یہی جگہ، ان کے علاوہ اور کہیں لمبا نہیں کریں گے۔ کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ آگے اگلے ٹکڑے کو
کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، خا کو کیونکہ خا کے اوپر کھڑی زبر ہے، دو کو کیونکہ پیش کے بعد واو ہے، اور اس کے علاوہ ہم کہیں بھی لمبا نہیں کریں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون۔ جی، اس کا ترجمہ یہ ہے والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ کے ساتھی ہیں، یعنی آگ میں رہیں گے، آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس آگ میں ایک لمبے عرصے کے لیے رہیں گے۔ آگ میں، جہنم میں وہ لوگ رہیں گے اور اس میں ایک لمبے عرصے کے لیے رہیں گے۔ ہم نے اس سے پچھلی آیت میں یہ پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، جن لوگوں نے میری ہدایت کو فالو کیا، فرمایا ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں نے ہدایت کو انکار کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہدایت کو مانا، اللہ کی ہدایت کو، ان پر اللہ کے انعامات ہوں گے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا، جھٹلایا کا مطلب ہوتا ہے کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، انکار کر دیا، فرمایا انہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ پھر آگ کے ساتھی ہیں، یعنی وہ لوگ آگ میں پڑیں گے اور وہ آگ میں، جہنم میں ایک لمبے عرصے کے لیے رہنے والے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے خالدون، جس کا ترجمہ ہم نے جہنم کے لیے ایک لمبے عرصے کا کیا ہے، for a long time period، فی الحال جو ہے، یہ اس لیے ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جہنم پر ایک وقت ایسا آئے گا، یاتی علی جہنم زمان کہ نسیم الصبا تحرک ابوابها، فرمایا کہ جہنم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کی ہوا اس جہنم کے کواڑوں کو، اس کے دروازوں کو کھڑکھڑاتی پھرے گی، یعنی جہنم خالی ہو جائے گی۔ جہنم جو ہے یہ دراصل ایسے ہے کہ جیسے کوئی ہاسپٹل، آپ سمجھ لیں کوئی کھراکن ہاؤس ہے، ہاسپٹل ہے کہ جس میں مریض جاتے ہیں اور جیسے جیسے کوئی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح اس مریض کو چھٹی مل جاتی ہے۔ تو جہنم، دوزخ ایک ہاسپٹل کی طرح ہے، اس میں جو گناہ کریں گے وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے جس کی سزا پوری ہوگی اسی طرح اس کو اس سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم ساری کی ساری بھی خالی ہو جائے گی، اسی لیے ہم جہنم کا ترجمہ خالدون کا کرتے ہیں، جہنم کے نزدیک، جہنم کے معنوں میں کہ وہ جہنم میں ایک لمبے عرصے کے لیے رہیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھا چکی ہوگی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی رضا کی جنت میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ، آج کے لیے اتنا ہی، اور وہی درخواست ہے کہ اگر آپ کے کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو براہ کرم اپنے سوالات کو ضرور ہم تک پہنچا دیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالات کے بار وقت جواب دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔